ایسے ہی جو جس فن کے ماہر ہیں اس فن میں اس فن کے ماہرین ہی کی رائے معتبر ہوتی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تھوڑی دن پہلے جو ہے ملک میں قانون ہوا، الحمدللہ، سب کہو الحمدللہ الحمدللہ، تو اس سے متعلق فیس بک میں بیٹھے ہوئے دانشور، فیس بک کے دانشور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں، لیکن جس کو دنیا شیخ الاسلام کہتی ہے، شیخ الاسلام، دنیا شیخ الاسلام کہتی ہے، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، پاکستان کی بات نہیں کر رہا، صرف دیوبندیوں کی بات نہیں کر رہا، میں صرف وفاق المدارس کی بات نہیں کرتا، میں صرف اور صرف جو ہے وہ مقلدین کی بات نہیں کرتا، صرف حنفیوں کی بات نہیں کرتا، پوری دنیا میں ماہرین معیشت، قانون سے متعلق ماہرین، اس سے متعلق وہ دنیا میں 1 2 3 کا نام لو، 4 نہیں 5 نہیں، اس 3 میں پہلا نام اگر کسی کا آتا ہے تو کس کا آتا ہے؟ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب۔ علم و فضل میں، تفسیر میں اس کا مقام، اور یاد رکھیں بعض حضرات ہمارے ساتھ سے ہیں الحمدللہ ایک فن میں، حدیث میں ماہر ہے تو فقہ میں نہیں۔ ہمارے استاد جی تھے مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھی استاد، مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاد، لیکن ہم حدیث پڑھتے وقت بخاری شریف میں کوئی مسئلہ کے لیے ہم پرچی لکھ دیتے تو استاد جی مسئلہ نہیں بتاتے، فرماتے تھے میں مفتی نہیں ہوں، سامنے دارالفتہ ہے وہاں جا کے پوچھ۔ شیخ الاسلام صاحب کو استاد ہیں مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں مفتی نہیں، سامنے دارالفتہ ہے وہاں جا کے مسئلہ پوچھ لوں۔ تو ایک فن میں ماہر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو دیں تو پھر وہ اس کی مرضی ہے، وہ اس فن میں بھی۔ اب شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ایسا ہے، وہ حدیث میں دیکھو تو اس میں بھی دنیا میں نمبر 1 آتے ہیں، دنیا کی سب سے بہترین اعلیٰ کتاب بخاری شریف شمار ہوتی ہے، اس کے بعد دوسرا نام مسلم شریف، مسلم شریف کی شرح میرے پاس یہاں موجود، آ کر دیکھ لو عربی زبان میں، تکمیلہ فتح الملہم کے نام سے، اور بخاری کی خود شرح اردو میں ہے، یہ عربی کی بات کر رہا ہوں۔ اور فقہ میں دیکھو تو اس کا مقام، قانون میں دیکھو تو آپ نے دیکھا کہ آپ جو ہے شریعت اپیلنٹ بیچ کو جو ہے جج رہے، تو ہر فن مولا جسے کہہ دے وہ اس قانون پر کراچی سے بھاگا آتا ہے، اور آ کر جو ہے ادھر بوسے دیتا ہے، ادھر بوسے دیتا ہے، اور ساتھ کہتا ہے مجھ سے رہا ہی نہیں گیا کہ میں برداشت نہیں کر سکا، میں وہاں سے چل کر مبارکباد دینے کے لیے آیا۔ آخر کچھ تو ہے نا اس ہوا ہے قانون کے اندر کہ وہ کراچی سے چل کر آ کر مبارکباد دیتا ہے۔ ایک اصولی بات سمجھ لیں، اس کے بعد پھر ہم کتاب اور اپنے سبق کی طرف آ جاتے ہیں۔ میں تو سچی بات یہ ہے کہ جمعے کی تقریر کو تقریر ایک سبق ہی سمجھتا ہوں، اور میں اپنی باتیں کم اور اللہ رسول کی باتیں، قرآن کی آیتوں کا ترجمہ اور حدیث کا مفہوم یہ زیادہ، الا ہے کہ 1 2 باتیں دائیں بائیں بزرگان کے انہی کی تشریح میں نقل کرتا ہوں۔ ایک اصولی بات جو یہاں سے بارہا میں ذکر کرتا ہوں، اور ہر تھوڑی بہت عقل رکھنے والے کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ روٹی لینے کے لیے نائی کے پاس نہیں جاتے، روٹی لینے کے لیے نان بھائی کے پاس جاتے، تندور والے کے پاس جاتے، جوتے لینے کے لیے درزی کے پاس نہیں جاتے، جوتوں کی دکان کے پاس جاتے۔ اب ہر ایک چلتے چلے جائیں، قانون سے متعلق کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ وکیل صاحب کے پاس، جج صاحب کے پاس جائیں گے، بیرسٹر صاحب کے پاس جائیں گے، اور دینی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ عالم دین کے پاس، مفتی صاحب کے پاس۔ یہ ایک اصولی بات ہے، تھوڑی بہت رکھنے والا عقل۔ پھر اس میں بھی ہر فن کے ماہرین ہیں، آپ علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اگر دل میں تکلیف ہے تو ENT والے کے پاس نہیں جاتے، وہ ENT والے کے پاس تب جائیں گے آپ کو ناک کان گلے کا مسئلہ ہو۔ آنکھوں کا مسئلہ ہے تو پھر آپ ہارٹ والے کے پاس نہیں جاتے، اسی کے پاس جاتے ہیں کہ جو آئی اسپیشلسٹ ہے۔ یہ ساری باتیں سب سمجھ میں آتی ہیں۔ کوٹ سلوانے کے لیے، کپڑے سلانے کے لیے آپ نائی کے پاس نہیں جاتے، اور بال بنانے کے لیے آپ درزی کے پاس نہیں جاتے۔ تو اللہ کے لیے دین سے متعلق کوئی رہنمائی ہو، کوئی بات ہو تو وہاں پر بھی اسی فن کے ماہر سے پوچھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے کیا چیز ہے۔
ایک واقعہ اسی سے متعلق نقل کر کے میں قرآن کی جو آیت پڑھی ہے اس کی طرف آ جاتا ہوں۔ حکیم الامت مولانا شیخ تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی سے متعلق ایک واقعہ بیان فرمایا۔ بادشاہ کا نائی تھا، اس نے نائی کو خط بنانے کے لیے بلایا، اور جب نائی آیا تو بادشاہ اتنی دیر میں وہ اپنی کرسی میں تخت میں بیٹھ کر اس کو نیند آ گئی، سو گیا۔ کیونکہ وہ روٹین کا نائی تھا، اس کو پتہ تھا کہ بادشاہ کا خط بنانا ہے، کیسے بنانا ہے۔ بادشاہ کو جگائے بغیر سوتے سوتے اسے خط بنا دیا اس نے۔ جب بادشاہ جاگ گیا تو اس نے کہا نائی کدھر ہے؟ تو بتایا انہوں کو بھائی وہ آپ کا تو خط بنا کے چلا گیا۔ بہت خوش ہو گیا بادشاہ۔ خوش ہونے کے بعد جہاں بہت اعزاز و اکرام فلاں فلاں کیا تو ساتھ ساتھ اس کو استاد کا لقب دیا، استاد ہے یہ۔ بہت خوش، انعام لے کر چلا گیا اور گھر والوں کے پاس چلا گیا، آج بادشاہ نے مجھے یہ انعام دیا ہے، یہ دیا اور مجھے استاد کا لقب دیا ہے۔ ملفوظات حکیم الامت میرے پاس یہاں موجود ہے 32 جلدوں میں، 25 جلدوں میرے پاس موجود ہے۔ آپ نے اگر دیکھنا ہو تو وہاں کا حوالہ دیکھ لینا، 32 جلدوں میں ایک کتاب ہے۔ تو جب گھر والی کے پاس چلا گیا خوش، بھئی کس لیے خوش ہے؟ کہا بادشاہ نے یہ انعام تحفہ فلاں چیزیں دیا ہے۔ اچھا ٹھیک، اور اس سے بڑھ کر ایک اور کام ہو گیا، کیا؟ بادشاہ نے مجھے استاد کا لقب دیا ہے کہ آپ تو اس فن کے ماہر ہو، اس فن میں استاد ہو۔ بیوی نے کہا بادشاہ کیا جانے بال کیسے کاٹے جاتے، ہاں اگر آپ کے نائی جو اس فن کے ماہر ہیں وہ اگر آپ کو استاد مانے تب میں جانوں۔ ایک خاتون بھی جانتی ہے کہ بال بنانے کا ماہرین وہ لوگ ہیں، وہ استاد کا لقب دے دیں